اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دمیر خان، اندریاس اور ڈیفنے کو دیکھتے ہیں جو حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ اندریاس دمیر خان سے کہتا ہے تمہیں یقین تھا کہ تم اسپورچا لے آؤ گے لیکن تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ دمیر خان کہتا ہے مجھے یقین تھا لیکن ترکوں کے ذہن مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اورہان نے شہزادی کو پھر سے بچا لیا۔ ان زمینوں میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اورہان کو تباہ کرنا ہوگا۔ اندریاس یہ سنتے ہوئے مسکراتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اورہان کو برباد کرنے کے لیے اتحاد کرنا چاہیے۔ دمیر خان کہتا ہے یہ بھی کام کرے گا۔ اب ہم سب کو مل کر اس پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اورہان، اسپورچا اور بورسا ایک ہی طاقت میں۔ اندریاس کہتا ہے ایندروناکوس کی فوج جلدی یہاں ہوگی۔ اگر تمہیں بھی اپنی فوج پر بھروسہ ہے؟ دمیر خان کہتا ہے الحمدللہ۔ اندریاس کہتا ہے ہمارے پاس اورہان کو تباہ کرنے کی طاقت ہے۔ ڈیفنے کہتی ہے اسپورچا کی طاقت کو کم نہ سمجھو۔ جب وہ اورہان کے ساتھ دوبارہ اتحاد کرے گی تو وہ سب سے پہلے مجھ پر حملہ کرے گی۔ یہ سنتے ہی دمیر خان ہنسنے لگ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، میں یہ دیکھ کر پریشان ہوں کہ تم بہت خوف زدہ ہو ڈیفنے۔ اندریاس کہتا ہے فکر نہ کرو، اسپورچا کے پاس انتقام کے بارے میں سوچنے کے لیے اتنا وقت نہیں بچے گا، میں اسے موقع پر خود ہی مار ڈالوں گا۔ دمیر خان کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مسکراتے لہجے میں کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگلے منظر میں ہم سلطان اورہان اور شہزادی اسپورچا کو دیکھتے ہیں جو پانی کے اندر چھلانگ لگانے کے بعد کافی گیلے ہوتے ہیں۔ شہزادی اسپورچا کے چہرے پر غصے کے اثار صاف ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے بہت ٹھنڈ ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہاں، سلطان کہتے ہیں ہم آگ نہیں جلا سکتے، اگر ہم آگ لگائیں گے تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ اسی دوران گھوڑوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سلطان اورہان اور شہزادی اسپورچا اپنی تلواروں کو نکال کر چوکنے ہو جاتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کارا خلیل عبدالرحمن الب اپنے سپاہیوں سمیت سلطان اورہان کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کارا خلیل سلطان اورہان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان، اللہ کا شکر ہے۔ عبدالرحمن الب کہتے ہیں کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جواباً سلطان کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ سلطان اس کے بعد شہزادی اسپورچا کی جانب دیکھتے ہوئے اور اس کے بعد عبدالرحمن کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں شہزادی کو ایک چادر دو۔ تبھی ایک سپاہی چادر لا کر شہزادی اسپورچا کو دیتا ہے۔ عبدالرحمن سلطان سے کہتے ہیں علاؤالدین صاحب بورسا کو بچانے کے لیے گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اچھا سوچا ہے، شہین شاہ اب تخت پر بیٹھنے کا خواب دیکھ رہا ہوگا، ہمیں فوری طور پر بورسا جانا چاہیے، آج کا دن حساب کا دن ہوگا۔ اگلے منظر میں ہم فلاویوس اور فاطمہ خاتون کو دیکھتے ہیں جو بورسا قلعے کے اندر نڈھالی حالت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ملعون خاتون کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ زہر کتائی صاحب بھی فلاویوس اور فاطمہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ ملعون خاتون کی جانب بڑھتے ہوئے ان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سپاہیوں کو بچا لیا، لیکن قرارگاہ تباہ ہو گئی ہے ملعون خاتون، اور یہ کہنے کے بعد اپنا سلام پیش کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ فاطمہ خاتون شرمندگی حالت میں اپنے چہرے کو نیچے کر لیتی ہے۔ جیسے ہی نیلوفر خاتون اور گونچا خاتون کی نظر فاطمہ خاتون کے بازو پر پڑتی ہے جسے تیر لگا ہوتا ہے اور زخمی حالت میں ہوتی ہے، وہ فوراً پریشانی حالت میں فاطمہ خاتون کو پکارتی ہیں اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہیں ملعون خاتون ان کو روک لیتی ہیں۔ فاطمہ خاتون غم زدہ حالت میں جیسے ہی آگے بڑھتی ہے وہ ملعون خاتون کو پکارتی ہیں ماں۔ یہ سنتے ملعون خاتون فاطمہ خاتون کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ کو جیسے ہی اوپر کرتی ہیں مگر فوراً ہی اپنے ہاتھ کو روکتے ہوئے فاطمہ خاتون سے کہتی ہیں تم نے ہمیں رسوا کر دیا۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے ہم پر گات لگا کر حملہ کیا گیا تھا ماں، ورنہ ہم یزید کو وہاں کبھی نہ چھوڑتے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں میں اب تمہاری ماں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی فلاویوس کہتا ہے ملعون خاتون فاطمہ بے قصور ہے، وہ تو بس ایک آخری الوداع تھا، یزید نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کیا تھا اس لیے مجھے اپنا دفاع کرنا پڑا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں دیدار خاتون بھی پیچھے سے آتی ہے اور وہ فلاویوس اور فاطمہ کو دیکھ کر کہتی ہے قاتلوں، تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، اور جیسے ہی اپنے خنجر کو نکال کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے ملعون خاتون دیدار خاتون کے بازو کو پکڑ لیتی ہے اور غصے کے ساتھ کہتی ہیں رک جاؤ، وہیں رک جاؤ خاتون۔ دیدار خاتون کہتی ہے کیا تم ان قاتلوں کا دفاع کر رہی ہو ملعون خاتون کہتی ہے انہیں سزا دینے کا اختیار صرف ہمارے سلطان کو ہے۔ دیدار خاتون کہتی ہے یہ میرے بیٹے کا خون تھا۔ ملعون خاتون فوراً اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے۔ تبھی باجیان آتی ہیں اور دیدار خاتون کے دونوں بازو کو پکڑ لیتی ہیں۔ ملعون خاتون دیدار سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں دیدار، اپنے غم کے باعث تم حد سے آگے بڑھ رہی ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، اگر دوبارہ ایسا کیا تو میں معاف نہیں کروں گی۔ اور اس کے بعد باجیان کو حکم دیتے ہوئے کہتی ہیں دیدار خاتون کو ان کے بیٹے کے پاس لے جاؤ۔ دیدار خاتون غصے کے ساتھ کہتی ہے تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ملعون، اور اس کے بعد فلاویوس اور فاطمہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہیں ان کو بھی زندان میں قید کر دو، جب ہمارا سلطان آئے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ جیسے ہی فلاویوس اور فاطمہ خاتون کو قید کر کے زندان کی جانب لے جایا جا رہا ہوتا ہے حلیمہ خاتون ملعون کی جانب آ کر کہتی ہیں ماں، باجی زخمی ہے۔ یہ سنتے ہی ملعون خاتون اعراض کو پکارتی ہے اور ان کو حکم دیتے ہوئے کہتی ہیں پہلے اسے طبیب کے پاس لے جاؤ۔
کہو اس کے زخم کا معائنہ کرے اور اس کے بعد انہیں قید خانے میں ڈال دینا۔ اس کے بعد ہم رات کا منظر دیکھتے ہیں جہاں شہنشاہ سردار، دلیجا سردار اور باقی تمام سپاہی بورسا قلعے کے اندر داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تبھی آفجی آ کر شہنشاہ سے کہتا ہے سپاہیوں نے جنگل میں گھات لگا لی ہے، علاؤدین بورسا کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ شہنشاہ دلیجا سردار اور آفجی سے کہتا ہے میرے سرداروں، ہم طلوع آفتاب سے پہلے حملہ کریں گے اور بورسا پر قبضہ کر لیں گے۔ آفجی کہتا ہے لیکن اورہان کے سپاہی مزاحمت کریں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے کوئی سپاہی مزاحمت کرنے کے لیے زندہ بھی نہیں بچے گا۔ دلیجا صاحب اورہان کی مدد کے بہانے تمام سپاہیوں کو کارا جیسار لے جائے گا۔ یہ سنتے ہی دلیجا کہتا ہے جیسے آپ کا حکم شہنشاہ صاحب، لیکن بوران اور جار کتائی کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ شہنشاہ کہتا ہے انہیں نہیں پڑے گی، وہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ آفجی کہتا ہے ہم ملہون اور نیلوفر خاتون کو خاندان سمیت گرفتار کر لیں گے، لیکن شہزادوں کا کیا؟ اگر وہ زندہ رہے تو وقت آنے پر تخت کے لیے تلواریں کھینچ لیں گے میرے سردار۔ شہنشاہ کہتا ہے تخت دو حکمرانوں کو پسند نہیں کرتا آفجی صاحب، بورسا کا واحد حکمران میں ہی بنوں گا۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔